جی السلام علیکم۔ آج آپ لوگوں سے بہت دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے کیونکہ فائنلی اپنے سرجری اسکیجول میں سے وقت نکال کر گریس کی ویکیشن پر گیا تھا اور وہاں بہت اچھا وقت گزرا۔ اس دوران بہت سے واقعات ہوئے، بالخصوص امریکہ میں۔ گریس میں ہونے کی وجہ سے فیلڈ مارشل آسم منیر کے ٹیمپا میں تاریخی خطاب میں شامل نہیں ہو سکا۔ یہ فیلڈ مارشل کہ آرمی چیف بننے کے بعد پہلا موقع ہے کہ وہ امریکہ آئے اور ملاقات نہیں ہوئی، اور شاید یہ اچھا ہی ہوا کیونکہ سید قمر رضا صاحب سے شرمندگی سے بچ گیا۔ کیونکہ دیکھیں، قمر رضا صاحب یو کے سے آتے ہیں امریکہ کے اندر ایونٹ کو آرگنائز کرنے، تو بڑی شرم سی محسوس ہوتی ہے کہ پورے امریکہ میں کوئی ایک بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو یہ 100-150 لوگوں کو مینیج کر سکے، اور ہمیں قمر رضا صاحب کو یو کے سے بلانا پڑتا ہے۔ خیر، لیکن جو فیلڈ مارشل کا خطاب تھا اس نے کمال کر دیا۔ اب بات یہ ہے کہ پہلگام کے بعد مودی نے جو 9 بار کرائی ہیں ان پر فیلڈ مارشل آج تک چھکے مار رہے ہیں، اور فیلڈ مارشل نے یہ جو ببنگ دہل بات کی ہے کہ اگر انڈیا ہمارا پانی روکے گا تو ہم اس ڈیم کو ہی اڑا دیں گے، یہ بات کہنے کے لیے بڑا جگرا چاہیے۔ اگر آج سے آپ 3 مہینے پہلے چلے جائیں تو ایسے ہی دعوے ایسے ہی بڑھ کے انڈیا کرتا تھا، اور ہم کہتے تھے نہیں، امن کی آشا اور امن کی آشا، لیکن انڈیا صرف 76 کی زبان سمجھتا ہے۔ تو آج یہ ہمارے پاس ہمت بھی ہے، طاقت بھی ہے، اور صلاحیت تو ہم نے ثابت کر ہی دی ہے۔ تو فیلڈ مارشل آسم منیر نے جو کہا ہے اس نے پوری دنیا میں ہلچل مچا دی ہے، اور وہ سن کر بڑا مزہ آیا ہے۔ ویل ڈن فیلڈ مارشل، وی آر سو پراؤڈ آف یو۔ اور آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کا گراف پوری دنیا میں بلند ہو رہا ہے۔ گو کہ میں انڈیا کی تعریف کا وہ اتنا قائل نہیں ہوں، لیکن یہ بات ماننی پڑے گی کہ مودی نے جو ٹرمپ کی دھمکیاں ہیں اور ٹیرف ہے اس کو بہت اچھے طریقے سے ہینڈل کیا ہے۔ اس کے بعد انڈیا میں جو مودی کی ساکھ ڈوب رہی تھی وہ کچھ بہتر ہوئی ہے، اور مودی نے جو پوسچرنگ کی ہے کہ وہ چائنا جا رہا ہے، یہ بھی ایک بڑی اچھی بات ہے۔ کیونکہ اگر آپ کو یاد ہو کہ 9/11 کے بعد ہم تو ایک فون کال پر ہی ڈھہ گئے تھے، تو گو کہ مذاکرات ہو جائیں گے، انڈیا کے امریکہ کے ساتھ تعلقات بہتر ہو جائیں گے، لیکن اپنی وفاداری کے لیے، اپنی جو دنیا کے اندر ریپوٹیشن ہے اس کو قائم کرنے کے لیے آپ کو ایسی پوسچرنگ کرنی پڑتی ہے، آپ کو اپنے داؤ پیچ کھیلنے پڑتے ہیں۔ تو ابھی جب آپ دیکھیں گے کہ مودی بھی جب چائنا کے کیمپ میں ہونے کا اشارہ دے گا، حالانکہ سب کو پتا ہے کہ چائنا اس کو کیمپ میں لے گا ہی نہیں، لیکن ایونچولی ہوگا یہ کہ جو مودی ٹائم آؤٹ لے گا امریکہ سے کہ ہم آہستہ آہستہ رشیا سے تیل کم کریں گے بائی کرنا، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹرمپ جو ہے وہ بھی ٹیرف کو تھوڑا بہت کم کر دے گا۔ لیکن اب اس دوران جو پاکستان کی جگہ بن گئی ہے امریکہ کی نظروں میں اور امریکہ کے دل میں، وہ رہے گی، کیونکہ پاکستان نے اپنے آپ کو دلیر ثابت کیا ہے، اور امریکہ کو اس خطے میں ایک ایسا دلیر ملک چاہیے تاکہ وہ ضرورت پڑنے پر انڈیا کے اوپر پاؤں رکھ سکے۔ اب اس کے بعد ہم ایک اور ٹاپک کو چھیڑتے ہیں کہ خبریں چل رہی ہیں کہ شہباز شریف مستعفی ہو جائیں گے اور محسن نقوی وزیر اعظم بن جائیں گے۔ تو آپ یہ بات میری نوٹ کر لیں، اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے۔ میں دوبارہ رپیٹ کر رہا ہوں، اس کا 1% بھی امکان نہیں ہے۔ جو وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل آسم منیر کا ورکنگ ریلیشن شپ ہے، یہ میرے خیال شاید پاکستان کی تاریخ میں سب سے بہترین ہے۔ آپ اس کو جو مرضی کہیں، آپ یہ کہہ سکتے ہیں بوٹ پالشیا کہہ سکتے ہیں، یا کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ وزیر اعظم نیچے لگا ہو، وزیر اعظم تو ہمیشہ ہی نیچے رکھتا ہے۔ عمران بھی نیچے لگا ہوا تھا باجوہ کے۔ عمران اور باجوہ کا ورکنگ ریلیشن شپ نہیں تھا، بلکہ وہ کو ڈیپینڈنسی تھی، لیکن فیلڈ مارشل آسم منیر اور وزیر اعظم شہباز شریف کا بہت ہی اچھا ورکنگ ریلیشن شپ ہے۔ لیکن آپ یہ بات جان لیں کہ یہ باتیں جان کے حکومتی حلقوں سے اڑائی جاتی ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں تو 2011 کے بعد آج تک، بلکہ 3 مہینے پہلے تک، ہمیشہ جو سرخی ہوتی تھی عمران خان کی ہوتی تھی۔ آپ یہ دیکھ لیں، کوئی بھی مباحثہ ہو، کوئی بھی ٹاک شو ہو، کوئی بھی نیوز ہو پاکستان میں یا پاکستان سے متعلقہ، اس میں عمران خان کا ذکر آتا تھا۔ اور پہلگام کے واقعہ کے بعد پاکستان نے جو انڈیا کو شکست دی ہے،
اب فیلڈ مارشل آصم منیر کا نام آتا ہے یا وزیر اعظم شہباز شریف کا نام آتا ہے، اور کچھ نہیں ہو تو گرم کرنے کے لیے خبر کو محسن نقوی کا نام دے دیتے ہیں۔ اگر آپ نوٹ کریں تو انتہائی غیر محسوس طریقے سے عمران خان کی اہمیت کو خبروں میں کم کیا جا رہا ہے۔ تو اس کے علاوہ اس میں اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ ورکنگ ریلیشن شپ ابھی رہے گا۔ ہاں، اگر کبھی کچھ اس طرح ہوا کہ بلاول کو آگے لانے کی وجہ بنی، جو کہ ابھی نظر نہیں آ رہی ہے، کیونکہ فیلڈ مارشل آصم منیر تو اب 10 سال تک آنے والے ہیں نہیں، تو وہ کسی نہ کسی کو نمبر دیتے ہی رہیں گے، کسی نہ کسی کی باری لگاتے ہی رہیں گے وزیر اعظم بننے کی۔ یہ بات انتہائی کڑوی ہے، جمہوریت کے اوپر ایک لعنت ہے، لیکن حقیقت یہی ہے کہ پاکستان میں اس وقت ہائبرڈ ڈیموکریسی ہے، اور ابھی دور دور تک کوئی ایسے امکانات نظر نہیں آ رہے کہ بے وقوف سیاستدان اپنے آپ کو اس قابل کر سکیں کہ وہ اس ہائبرڈ کے بغیر اس ملک کو چلا سکیں۔ اپنا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔